مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے. ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے. قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے. کوئی نہیں اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. ٹھیک ہے. اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا, وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے, انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے. وہ عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں, بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا. بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا. تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے, اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, اس میں بالکل ٹھیک ہے, صحابہ بھی اس میں شامل تھے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں. خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے. بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں. البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا. محمد بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر. تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رہے, انہی کی وجہ سے ہوا. لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں, ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس, صحیح سند کے ساتھ ہے. دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی, اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا, ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی, وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر کہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا, ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے. تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے, لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی, قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور اہل صحابہ میں موجود ہے, اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر, باقی صحابہ کے اوپر, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے, حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں,
وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں، جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں، یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں، یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو، اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے، جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں 165 نمبر ہے، ابو داؤد میں 4607، ترمذی 2676، ابن ماجہ میں 42، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں، کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی، یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی؟ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے. انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے، معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا، جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے، وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج، ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے، وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے کہ وہ جو مطالبہ ہے، اس مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا، اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا، ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کی تلے آنے جے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ پہ جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے، یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے، یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں، ساتھ ہی مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں، جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قادرین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں، عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے. عہدوں کا ذکر، میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ پہ. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا. اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے، خوف پہ اما عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اما صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ دار ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے، احدثہ کے الفاظ ہیں. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی ہیں، حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے، ان کو مروان نے قتل کیا، المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے، ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بات بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے. ان لوگوں نے تو مطلب
اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے، جنگ صفین میں، صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے، جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. نعوذ باللہ. جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں، بخاری 2812 اور وہ دوزخ کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں؟ اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے، ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا. اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سب بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا، مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے. حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا، اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، نہروان کے اوپر بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو. حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگ حق پر ہے. بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ؟ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیث سے پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں، یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، غلام مسلم ذکی صاحب خود صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو. اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے، صفین کرنی چاہیے، نہروان کرنی چاہیے. اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں. اور پھر یہ المصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں کہ سیدنا علی پچھتاتے تھے کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو. وہ اسی طرح پچھتاتے تھے. وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ پچھتاتے اس طرح تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی، جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں. جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا، اللہ کی بشارت دیکھ لیا، اب اس کو کوئی شک رہ گیا؟ بتائیں مجھے. اچھا اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا. وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی، نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی. اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا. جی ناسبیو، حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا. ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں. یہ بحثیت انسان وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح، لیکن ان کو ایک خدشہ تھا
کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے, اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی. لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے, اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے. انسان ہونے کی حیثیت تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے. کبھی تاری ہو گئی, حضرت خدیجہ نے اڑا دیا, ورقہ میں نوفل کے پاس لے گئے. انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ, کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں. حضرت علی جو کہتے تھے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں, اس سے پہلے 20 سال پہلے. وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے. واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے. اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ کے بعد, پھر زید ابن حارثہ نے, اور پھر ابوبکر صدیق نے. یہ ترتیب ہے ان کی زمانی. یہ تو جل ہی ہے نا جی, بچوں میں زید, عورتوں میں خدیجہ, تاکہ علی دا ٹائٹل چھین لیا جائے. یہ اس لیے کیا ہے, نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول. کتنی حدیث موجود ہیں المستدرک الحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہیں, جامع ترمذی میں موجود ہے. آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا, آپس میں ترتیب موجود ہے. تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا, باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا, بعد میں مسلمان ہوئے نا. کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 45 سال کی عمر. حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ. جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہا, غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی, غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا, اس کو قتل کیا. جس نے اسلام کو اس اور شیب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا, جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی, اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے. میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی, اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی, اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا. سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے, اور عذاب کیا آیا ہے, بلوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا. ان لوگوں نے, حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے, جس سے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا. اس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں. سیدنا علی تو آخری کوشش تھے. تو میرے بھائی, اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا, میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے, اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے. اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کو شرازہ بکھر رہا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے, لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس طریقے سے دیکھتے. اور بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی, آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس وقت ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی, تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابوبکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا. لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے, انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں, اور یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی, ہے جو بھی آزمائش تھی, تقدیر کے معاملات ہیں. واللہ اعلم.